نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابھی 2-3 دن پہلے 10 ذی الحجہ کے 10 تاریخ کی فضیلت اور عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ اب بعض حضرات نے اس پر یہ سوال کیا کہ عرفہ کا روزہ جو 9 ذی الحجہ کا دن کہلاتا ہے، تو آیا مکہ مکرمہ میں حجاج جو عرفے کے دن عرفے کے میدان میں ٹھہریں گے، اس دن عرفہ کا روزہ رکھنا معتبر ہے، یا ہم ہمارے علاقے کے اعتبار سے جو 9 ذی الحجہ ہے تو اس دن کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ اس میں واضح حکم تو یہی ہے کہ ہم ہمارے علاقے کے اعتبار سے جو 9 ذی الحجہ ہے اسی دن عرفے کا دن اور عرفے کا روزہ ہمارا شمار ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جو حجاج عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو ٹھہرے، اس کے حساب سے ہمارا عرفے کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ چاہے روزہ ہو یا حج ہو یا عید ہو، یہ تمام شریعت اسلامیہ کے اندر چاند کے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا حکم ہوتا ہے، اور چاند کے بارے میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر ہی عید کی نماز پڑھا کرو۔ اس میں صاف اور سیدھے حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسری جگہ کے چاند کا اعتبار ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں جس دن 1 محرم کا چاند نظر آیا، اس اعتبار سے ہم اسی کو 1 محرم سمجھیں، یا جس دن سعودی عرب کے اندر ذی الحجہ کے پہلے تاریخ کا چاند نظر آیا، اس کے اعتبار سے ہم اس دن کو ذی الحجہ کے پہلی تاریخ کے اعتبار سے متعین کریں، یہ غلط نظریہ ہے، اور ایسا عمل ہوتا بھی نہیں۔ عرف کے اندر عام عادت بھی ایسی نہیں ہے، بلکہ عام عادت اور عرف یہی ہے کہ ہر علاقے کے اندر جو چاند نظر آتا اسی کے اعتبار سے اس کے احکامات جاری ہوں گے۔ ہمارے علاقے میں محرم کے پہلی رات کا چاند جب نظر آیا، اسی اعتبار سے وہ محرم کی پہلی تاریخ شمار ہوگی۔ ہمارے علاقے کے اندر ذی الحجہ کا چاند جب پہلے تاریخ کا نظر آیا، اسی دن کے اعتبار سے ہمارے یہاں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شمار ہوگی، تو ہمارے اعتبار سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ عرفہ کا دن شمار ہوگا، چونکہ عرفہ کہا ہی جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ حکم دیا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اس کا مطلب فقہاء اور محدثین نے یہ بیان کیا، ہر علاقے کے لوگ وہاں کے چاند کے اعتبار سے روزہ رکھا کریں اور وہاں کے چاند کے اعتبار سے عید منایا کریں، تو ہر علاقے کے چاند کے اعتبار سے وہاں کے احکامات جاری ہوں گے۔ دوسری بات، پوری دنیا کے اندر ایک ہی دن عید ہو اور ایک ہی دن عرفہ ہو، ایسا شریعت کے اندر حکم نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے میں جب چاند نظر آئے گا رمضان کے 29 یا 30 تاریخ کو، اسی کے اعتبار سے وہاں عید ہوگی۔ تو پورا دنیا کے اندر یکسانیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہی دن عید منانا صحابہ کرام کے طرز عمل سے اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر تو صاف حکم ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اپنے اپنے علاقے کے اندر چاند دیکھ کر تم روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر عید منایا کرو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک ہی دن پورے
عرب کے اندر عید منایا جائے ایسا بھی نہیں ہے۔ ملک شام میں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، ہفتے کے جمعے کی رات میں چاند نظر آیا، ہفتے کے دن انہوں نے روزہ رکھا، جبکہ مدینہ منورہ کے اندر وہاں کے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے سنیچر کے یعنی ہفتے کے رات کو چاند دیکھا اور اتوار کے دن سے وہاں روزہ رکھنا شروع ہوا رمضان کا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم تھا کہ شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن اور چاند دیکھ کر ہفتے کے دن سے روزہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ آئے اور وہاں کے لوگوں کو اطلاع بھی کی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ملک شام کے چاند دیکھنے کا اعتبار کر کے مدینہ منورہ میں روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو یہ نظریہ لوگوں کا یکسانیت، وحدت قائم کر لینے کا کہ تمام دنوں کے اندر تمام ملک اور شہروں کے اندر ایک ہی دن روزہ رکھیں، ایک ہی دن عید منائیں، یہ نہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ اکرام کے طرز عمل سے اس کا ثبوت ہے۔ لہذا عرفہ کا دن ایک ہی دن کے اندر 9 ذی الحجہ جو عرب کے اندر سعودی میں چاند دیکھ کر 9 ذی الحجہ ہو، تو اسی دن عرفے کا روزہ پوری دنیا میں رکھنا، پوری دنیا کے لوگوں کا ایک ہی دن عرفہ کا روزہ رکھنا، یہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے ایک غلط نظریہ ہے۔ بلکہ عرفے کے روزے کا حکم ہر علاقے کے چاند کے اعتبار سے وہاں جو 9 ذی الحجہ ہوگا اسی کے اعتبار سے وہاں عرفے کا روزہ رکھا جائے گا۔ جی، تو یہ غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہے کہ عرفے کے دن مکہ مکرمہ میں جو 9 ذی الحجہ ہو وہ اسی دن روزہ رکھنے سے عرفے کے روزہ معتبر ہوگا، یہ غلط ہے۔ اس وجہ سے اس کی بات کی آپ ذہنی اعتبار سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اس کے اندر آپ دھیان نہ دیں، توجہ نہ دیں۔ اپنے علاقے کے اندر جو 9 ذی الحجہ ہوگا، ہمارے اس سال ہمارے علاقے میں 9 ذی الحجہ اگلے سنیچر کے دن ہے، اتوار 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، 9 ذی الحجہ سنیچر کا دن ہے، اگلے سنیچر اسی دن عرفے کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ عرفے کے روزے کے رکھنے میں جو فضیلت اس سے پہلے سنے گئی کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، عرفے کا ایک دن کے روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اگلے سال اور ایک پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے آئندہ سنیچر عرفے کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔